نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ درس ایک مرتبہ پھر دفاع صحابہ کے سلسلے میں منعقد پذیر ہے، اور آج اس درس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ مشہور دجال خائن رافضی حسن العیاری نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت بیان کی، اور اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ اور سیدہ صفیہ ایک سفر میں ساتھ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ حضرت صفیہ کا سامان اپنے اونٹ پر رکھ لیجئے، اور آپ کا جو سامان ہے وہ چونکہ ہلکا ہے اسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ پر منتقل کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو کافی معیوب سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف مجھ سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا غلبتنا ھذہ الیہودیۃ علی رسول اللہ، کہ یہ یہودیہ یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الست تزعم انک رسول اللہ، کیا آپ یہ نہیں فرماتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ او فی شک انتی یا ام عبداللہ، اے ام عبداللہ کیا آپ کو اس بات پر کوئی شک ہے؟ اور اس کے بعد اس رافضی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضرت صفیہ چونکہ مسلمان تھیں اور مسلمان کو یہودیہ کہا گیا، اور کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ خود از خود کفر میں مبتلا ہونے والی بات ہے، اور دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک کیا گیا، لہٰذا یہ دونوں باتیں کلمہ کفر ہیں، اور نعوذ باللہ اس طرح حضرت عائشہ کا کفر ثابت کیا۔ اب یہی گفتگو آپ اس رافضی سے اس کی زبان سے سماعت کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ مکمل حدیث مبارکہ پڑھ کر اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ دیکھو میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ یہ شخص، یہ عورت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتی تھی، توہین کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظالم کہتی تھی یہ شخص۔ ان کی اپنی کتابوں سے صحیح اسانید کے ساتھ میں ثابت کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، المصنف لعبد الرزاق، جزء 11، ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 431، یہ حدیث نمبر ہے 20,924۔ روایت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، فاستعذرہ من عائشہ، اور عائشہ کی شکایت اس کے پاس کر دی۔ فبینما ہما عنده قالت، تو یہ بات ابو عائشہ کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ عائشہ نے کہا انک لتقول انک لنبی، عائشہ نے کہا تم تو یہ کہتے ہو کہ تم تو نبی ہو، اچھا تم تو یہ کہتے ہو کہ تم نبی ہو۔ یہ سن کر ابو بکر اکڑ کے کھڑا ہو گیا، فقام الیہا ابو بکر فضرب خدہ، ابو بکر کھڑا ہو گیا، اس نے اس کو تمانچہ مارا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اچھا تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ تو کہتے، آپ کا ادعا یہ ہے کہ آپ نبی ہے، یا آپ کا گمان یہ آپ کے نبی، تم پتہ ہے نا کہ وہ نبی تو نہیں مانتی اس کو۔ آپ نے اس کی گفتگو کو سماعت کر لیا۔ اب میں یہی حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل اور مسند ابو یعلا ان میں یہ موجود ہے، اس نے مسند ابو یعلا سے پڑھی، میں وہی روایت آپ کے سامنے مجمع الزوائد سے پڑھا ہوں۔ روایت کا نمبر ہے 7694۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ آپ کا اونٹ چونکہ قوی ہے اور آپ کا سامان کم ہے،
سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ جو ہے وہ کمزور ہے اور ان کا سامان بنسبت آپ کے سامان کے زیادہ بھاری ہے، تو آپ اپنے اونٹ پر حضرت صفیہ کا سامان منتقل کر لیجئے اور اپنا سامان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ پر منتقل کر دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بوجہ غیرت، جو ایک عورت کا فطری تقاضا ہے کہ جب اپنے شوہر کو کسی اور طرف راغب دیکھے تو اس میں وہ غیرت جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے، اور اس غیرت کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ عورت میں فطرتاً پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ الست تزعم انک رسول اللہ، کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا آپ کو اس بات پر شک ہے؟ یہ ساری گفتگو جو چل رہی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک تماچہ رسید کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، اما سمعت ما قالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سماعت فرما رہے کہ عائشہ نے آپ کے لیے کیا کہا ہے؟ اب اصل میں جو یہ حدیث مبارکہ اس کا اصل حصہ، یہ آخری جو اس کی سطر ہے، اس کے اندر ساری حکمت پوشیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کیونکہ آپ فطرت شناس ہیں، مزاج شناس ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے ابو بکر ٹھہر جائیے، ان الغیر لا تبصر اسفل الوادی من اعلاہ، کہ مزاج کی تیزی کے وقت وادی کے اوپر اور نشیبی حصے کا فرق دکھائی نہیں دیتا، یعنی انسان کا معاملہ غصے اور غیرت میں یہاں تک آ جاتا ہے کہ اسے پھر بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس ساری صورتحال کو ایک غیر ارادی صورتحال قرار دیا جو بوجہ غیرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہوئی، جس کی دلیل یہ آخری الفاظ ہیں ان الغیر لا تبصر اسفل الوادی من اعلاہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا یہ پوری حدیث پڑھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی اس غصے اور اس غیرت کے تقاضے کا جو سبب ہے وہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ انسان بوجہ غیرت یا بوجہ غصہ کچھ ایسے الفاظ کہا جاتا ہے جو کہ وہ ارادی طور پر نہیں کہتا، غیر ارادی طور پر کہتا ہے، اور انسان پر مواخذہ نہیں کیا جا سکتا ان الفاظ کی وجہ سے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی فیض القدیر، انہوں نے اسی روایت کو بیان کرنے کے بعد بڑا خوبصورت تبصرہ فرمایا، اور یہی تبصرہ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الساری میں بیان فرمایا، اور علامہ مناوی نے بھی فیض القدیر میں یہی بات لکھی۔ میں آپ کے سامنے فیض القدیر کا حوالہ لا رہا ہوں۔ آپ لکھتی وفیہ اشارۃ الی عدم مواخذۃ الغیرۃ بما یصدر منها لانها فی تلک الحالۃ یکون عقلها محجوبا بشدت الغضب الذی آثرت الغیرۃ، یعنی اس معاملے میں غیرت میں مواخذہ نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو غیرت کی وجہ سے صادر ہو کسی عورت سے، اس پر مواخذہ نہیں کیا جاتا، یعنی اس پر کوئی شرعی پکڑ نہیں ہے۔ جب معاملہ غیرت کی وجہ سے صادر ہو تو کیونکہ اس حالت میں شدت غضب کی وجہ سے عقل پر پردہ آ جاتا ہے جسے غیرت نے ابھارا ہے، تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ یہ غیر ارادی معاملہ تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان فرما دی، اور جمیع محدثین کرام نے بھی اس کی یہی وجہ بیان کی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ غیرت کہا کس کو جاتا ہے؟ غیرت کی تعریف آپ سن لیجئے، یہ مجمع بحار الانوار ہے میرے سامنے، تو امام طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں والغیرۃ کراہۃ المشارکۃ فی محبوب، محبوب کے متعلق شرکت کی ناپسندیدگی کا نام غیرت ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے محبوب ہیں وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ دے رہے ہیں، تو یہ حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل بنتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نہ کہ آپ پر تنقید کی جائے، کیونکہ یہ معاملہ غیرت کی وجہ سے صادر ہوا جو کہ عورتوں میں ایک فطری چیز ہے کہ محبوب میں کسی کی شراکت پسند نہیں کرتی۔ اب آپ کے سامنے میں ایک اور حوالہ لا رہا ہوں، اس میں غیرت کی تعریف بھی آپ سماعت کیجئے، اور اس کتاب کا نام ہے معجم اصطلاحات الصوفیہ، یہ امام عبد الرزاق الکاشانی کی ہے جن کا وصال 730 ہجری میں ہوا۔ آپ غیرت کی تعریف لکھتے ہوئے فرماتے ہیں نفاست رسم المحبوب عند المحب والظن به ان یتعلق المحبت بغیرہ
او یشغلہ عنہ شیء او یحجبہ بحیث لا یحتمل ذلک ولا یصبر علیہ، کہ غیرت نام ہے محبوب محب خیال رسم محبوب کی نفاست کا، کہ اس میں بخل کرنے کا اس بات سے کہ محبت اس کے علاوہ کسی اور سے متعلق ہو، یا محبوب کو محب سے کوئی چیز غافل کر دے یا پردے میں کر دے، اس حیثیت سے وہ اس کا احتمال نہ رکھے اور اس پر صبر کر سکتا ہو۔ یعنی محبوب کی توجہ کسی اور طرف مرکوز ہوئی تو انسان اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ میرا محبوب کسی اور طرف راغب ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات محسوس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمدردیوں کا مرکز اس وقت سیدہ صفیہ ہے، تو آپ نے بوجہ غیرت ایسے الفاظ کہے اور جن پر عدم مواخذہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات پر مواخذہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اس کی وجہ بیان کر دی۔ اور اس طرح کی ایک مثال ہمیں صحیح بخاری میں بھی ملتی ہے، اور صحیح بخاری آ رہی ہے اب آپ کے سامنے، اور صحیح بخاری کا باب الغیرت ہے، یعنی غیرت کا باب، اور اس کے اندر رقم الحدیث ہے 5225۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے کر گئے۔ پس امہات المومنین کو جب یہ علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فلاں فلاں زوجہ کے گھر میں ہے، تو ان میں سے ایک ام المومنین نے کھانا بنا کر ایک برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تناول فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن زوجہ کے گھر میں موجود تھے، انہوں نے جب غلام کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک برتن لے کر آیا اور اس برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا موجود ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے خادم کے ہاتھ پر ضرب لگائی، یعنی جو کھانا لے کر آیا تھا اس کے ہاتھ پر ضرب لگائی، تو وہ پیالہ گر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ سارا جو کھانا ہے وہ زمین پر گر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا قطعاً برا محسوس نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس عمل کی وضاحت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں غارت امکم، کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، یعنی وہ یہ نہیں چاہتی کہ آج میرا دن ہے اور آج کے دن میں کوئی اور زوجہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مرکوز ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو ٹھہرایا جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر سے صحیح سالم پیالہ لیا، اور پیالہ جو ٹوٹا ہوا تھا وہ وہیں رہنے دیا، اور صحیح سالم میں اس پیالے میں کھانا ڈال کر آپ نے لوٹا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سارے عمل سے ہمیں جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ غیرت نساء ان معاملات کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ میری توہین کی گئی، میرے کھانے کو گرا دیا گیا تو یہ کفر ہے، اب تمہیں تجدید ایمان کرنی پڑے گی، بلکہ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، یعنی اور تم یہ فطری سی بات ہے۔ اگر یہ صاحب ہماری اس تعویل سے بھی متفق نہ ہو اور اس بات کو ماننے سے انکار کریں، اگرچہ ہمارے اکابرین اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں، تو اس کے بعد یہی روایت آپ مجموع الزوائد سے دوبارہ دیکھیے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ آپ اسی روایت کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں رواہ ابو یعلا وفیہ محمد بن اسحاق وہو مدلس، اس روایت میں محمد بن اسحاق موجود ہے جو کہ تدلیس کرتا ہے، اور وہ یہ روایت بھی ان کر لے رہا ہے، یعنی یہ روایت اس جہت سے بھی ضعیف ہے کہ محمد بن اسحاق نے ان کر اپنے شیخ سے اس روایت کو سماعت کیا۔ محمد بن اسحاق کا تعارف آپ کو میں طبقات المدلسین جو کتاب ہے امام ابن حجر اسقلانی کی، اس سے کر رہا ہوں۔ آپ نے ابن حجر اسقلانی نے امام ابن اسحاق کو چوتھے درجے کے مدلسین راویوں میں شمار کیا ہے، یعنی ان کا عنعنہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ مشہور بالتدلیس عن الضعفاء والمجہولین، یہ مجہول اور ضعیف راویوں سے تدلیس کیا کرتے تھے، یعنی یہ چوتھے درجے کے راوی ہیں تدلیس کے حوالے سے، اور ان کا عنعنہ کہنا یہ قابل قبول نہیں۔ آپ کے سامنے میں آخری حوالہ لا رہا ہوں نصب الرایہ کا، امام الزیلعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، جو کہ آپ نے احادیث مبارکہ اکٹھی کی، ان کی تخریج کی ہے ہدایہ کی، تو امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ ابن اسحاق کے عنعنہ کے متعلق فرماتے ہیں وابن اسحاق مشہور بالتدلیس وقد عنعنا اذا عنعنا لا يحتج به الاتفاق، کہ یہ روایت تدلیس کر رہا ہے امام ابن اسحاق، اور ابن اسحاق کا عنعنہ کہنا یہ ناقابل قبول ہے، لا یحتج به الاتفاق، متفقہ طور پر اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی علماء کرام نے اس روایت کو
اس حوالے سے بھی زیر بحث لایا کہ اس میں محمد بن اسحاق ہیں وہ تدلیس کر رہے ہیں. اسی طرف امام حیثمی نے اشارہ کیا اور محمد بن اسحاق کا انانا کسی طور پر قابل قبول نہیں، اس روایت سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا. بہرحال ہم نے اس کے دونوں جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے. اللہ تبارک و تعالی ان روافظ کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.